جو پچھلی آیت تھی نا ہم نے لاسٹ ویک جو دیکھی تھی، تو اس میں یہی وہ کہہ رہے تھے کہ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، ہاں کہ ہمیں استاد ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم ابھی تک انگلش میں بڑا اچھا تھا کہ یہ جو ہے نا ابتدائی باتوں کو لکھا ہے ایلیمنٹری ٹیچنگ، جو چھوٹے اسکول دے نہیں ہونی ایلیمنٹری اسکول ہوتے نا بچوں کے اسکول، پہلی کے جی دوسری تیسری، کہتے تسی جڑا ہے نا اتھے دے اتھے پھسے پئے ہو، یو ہیو ٹو اگر دیکھیں کہ بندہ ہوئے 15 سال دا تے پڑھدا ہوئے چوتھی جماعت چ تو وہ تو شرمندگی ہے کہ نہیں وہ تو کوئی بھی دیکھے گا، بلکہ اس کو آپ ہی بھی وہ تو شاید چھڈ ہی دے پھر اسکول کہ بھائی میری اتنی ایج ہوتی جا رہی ہے اینڈ آئی ایم اسٹل اسٹکنگ. تو وہی جو ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی نا اسپرچل اممیچیورٹی کی، ایب نارمیلٹی کی، وہ پھر وہ ساری باتیں آتی ہیں اور یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے ساری بات. لیکن جو اصل بات ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، ہاں جی. اور جو کمال ہے دیٹ از اباؤٹ دا پرفیکشن. کمال جب ہے نا، کمال کے اندر جو باتیں ہیں نا وہ بندہ ہے کہ جو خالی ایلیمنٹری ٹیچنگ نہیں، پرائمری اسکول ہی نہیں، ہائی اسکول ہی نہیں، بلکہ ہی ہیز گون ٹو این ادر لیول، لائک ہی از ماسٹرز، ہی از ڈوئنگ پی ایچ ڈی، اور ہی از اسپیشلائزنگ. ٹھیک ہے نا، وہ ایکسپرٹ ہے. انگلش میں ایکسیلنس، جو کمال کے ورڈ دیکھیں انگلش میں ہے ایکسیلنس، پرفیکشن، ابنڈنس، سم تھنگ ونڈرفل، مارولس، مریکلس. جیسے بعض لوگ جس بھی چیز میں وہ استاد ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ایسے کاموں کو جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں دنیاوی طور پہ بھی، کوئی بھی کسی کی سکل ہے تو بندہ کہتا ہے یار اتنے کمال ہی کر دینا ہے بھائی، اے جو کام کرتا ہے نا واقعی اے کوئی اور نہیں، بیکاز ہی از ایکسپرٹ، ہی از پرفیکٹ ان دیٹ. اس کے رونگ میں، اس کے جان میں، روح میں وہ اتر چکی، اس کو یاد ہے، اس کی انگلیاں خود ہی چلتی ہیں. یہ جیسے انکل ہارمونیم کے ایکسپرٹ استاد بندے نا، تو اب بھی چلنے لگ جاتی ہیں، انہوں نے بھی سب تک نہیں پتا، لیکن وہ چل رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں کام اپنا، کیونکہ وہ رونگ میں نس میں بس گئی یہ چیز. تو یہ ایکچولی کمال کی بات جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح میں کمال ہونا چاہیے. اگر مسیحی ہیں نا اور ہمیں ہو گئے ہیں جو تو بون مسیح ہے نا، ان کو تو ہونے ایکسپرٹ چاہیے ایج کے حساب سے، لیکن جو نیولی کنورٹ بھی ہیں ان کو بھی ٹائم کے حساب سے، ایون جو بون کرسچن بھی ہے نا، وہ بھی ایکچولی بون کرسچن سے مراد میرا یہ ہے کہ جو کسی گھر میں پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دفعہ بون اگین ہوتا ہے. اس کی بھی پیدائش نئے سرے سے پیدائش جب تک نہیں نہ ہوئے گی تو اس کی بھی جو روحانی زندگی کا آغاز نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی ہے چاہے بون اگین ہے یا جو پیدائشی مسیحی ہیں، وہ اس پروسیس سے ہو کے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کمال کے اردو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام کر لینا، تکمیل ہونا. پھر ہے جی اس کے کمال کے اندر لیاقت ہے، قابلیت ہے اور خاص خوبی یا وصف ہے، انوکھی بات ہے کوئی. اچھا، اور کمال جو بھی بندہ کرتا ہے نا جس چیز میں بھی، وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جو پھر وہ ٹائم کے حساب سے جو ہے نا وہ نکھرتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو وہاں سے ہی ہمارے جو پاکرو ہے نا وہی اسی نعمت کو، ہماری اسی ٹیلنٹ کو پاس کر نکھارتا ہے اپنے طریقے سے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر کمال میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے. اور ایک آیت صرف دیکھیں کہ کمال ہم دیکھیں کہ ہم جب ہے نا مسیح یسوع میں، تو کمال کا رویہ اور کمال کی زندگی کیا ہونی چاہیے ہماری. یہ نکالیں ذرا رومیو 12 باب کی جو ہیڈنگ ہے نا، یہ ہے خدا کی عبادت میں عمر گزارنا، کہ اسپینڈنگ یور لائف ود گاڈ، خدا کی عبادت میں. اچھا، لیکن اس کی ہم نے پڑھنی ہے جی 9 آیت سے آگے. پہلے جو ہے وہ پیچھے روحانی نعمتیں ہیں اور وہ باتیں ہیں، لیکن 9 آیت سے لکھا ہے محبت بے ریا ہو. ٹھیک ہے جی. یہ اب ہماری روحانی جو مسیحی زندگی ہے نا اس کا حصہ کہہ رہے ہیں. تو محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرح متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو،
بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آ۔ لیکن یہ نچوڑ نکال دیا اس نے زندگی کا۔ the life of a spiritual person، جو ایماندار بندہ ہے نا، یہ ہے کمال کی باتیں، ٹھیک ہے، اور ان کمال کی باتوں پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ تو بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے اس پر غالب آ۔ تھنک اباؤٹ اٹ، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ اس کو محبت سے اس کو معاف کر کے غالب آتے۔ اور یسوع مسیح نے دیکھیں سب سے بڑا کام جو نجات کا کام ہے نا، اس کے پیچھے یہ ہے۔ خداوند کے ساتھ تو بدی کی تھی سب نے، خداوند کو تو انہوں نے مسلوب کیا، مارا، تمسخر اڑائے، بےعزتی، سازش، ہیں جی، کتنی بدیاں دیکھیں، کتنی برائیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک نہیں کر رہا، اپنے بہن بھائی بھی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا، لیکن اگلی دیکھیں بدی کے جو محبت سے غالب، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا قبول۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں، نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب۔ خداوند نے شیطان کو مات دی ہے اس وجہ سے، صرف کہ اپنی محبت سے غالب آئے اور پیچھے کر دیا، اور یہ ہے کمال ہے جی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی سیکھنا ایک دن کوئی وڈا جا کام کر لیے تے فوٹواں شوٹواں لگ جان، ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی بندے نے کمال کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی وانٹ ٹیل یو ٹوڈے، وہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی بڑائی کر رہے ہیں، اٹس ناٹ اے کمال۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، موسٹلی یو ڈو اے اسمال تھنگ اینڈ یو پیسٹ اٹ لائک اے، ایسے بڑے بینر لگتے ہیں لوگوں کے ناموں کے، ٹھیک ہے، وہ اپنی تشہیر کر رہے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے دشمن کو معاف کرنا، ٹھیک ہے جی، بڑا کام ہے برداشت کرنا، بڑا کام ہے تحمل سے پیش آنا، جو خدا کی صفات ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ساتھ، اور یہ زندگی گزارنے کا جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ رومیوں کے خط میں یہ ٹیچنگ دے رہے ہیں ایمانداروں کو کہ یہ ہونا چاہیے تمہارا کمال۔ اور پھر جب ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کمال ہے کیا ہے۔ اچھا، اور جب ہم ایسے کام کرتے ہیں نا تو پھر خداوند دیکھیں، خداوند ہمیں پھر کمال کی برکتیں دیتے ہیں جی۔ خداوند ہمیں جو روحانی نعمتیں ہیں نا، وہ ہمارے اوپر پھر کھلنے لگ جاتی ہیں، اور وہ جو روحانی نعمتیں ہیں وہ عام نعمتیں نہیں ہیں، وہ بھی کمال ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ عام طریقوں سے لی ہی نہیں جا سکتی۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میں حکمت کی کمی ہے تو خدا سے مانگے، وہ سب کو دیتا ہے، فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اور پھر ہے کہ جو حکمت آسمان سے ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے ملتی ہے، اول تو وہ پاک ہے، پھر ملنسار ہے، ٹھیک ہے جی، یہی ساری باتیں آپ کے اندر وہ پھر پیدا کرتی جاتی ہیں۔